صاحب یہ فرمائیے چوہدری صاحب کہ یہ جو توہین عدالت کا نوٹس لیا ہے ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو معذرت کر لینی چاہیے، کیس لڑنا چاہیے، یا اس کا کیا ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ؟ میرا خیال ہے گریز ہی کرنا چاہیے. ذرا تجاوز ہو گیا ہے. کسی معاشرے میں بھی جج کو آپ اس طرح خطاب کر کے اور اس کو اس طرف آواز اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دیکھ لوں گا. نہیں ہے وہ جوش خطابت میں ہو گیا ہے، تو اس کو اس سے عمران کے لیے تو بہتر ہی ہوگا، گریز کا راستہ ہی بہتر ہوگا. لیکن چوہدری صاحب اس میں یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب یہ دانیال عزیز صاحب کا کیس ہوا تھا اور طلال چودھری صاحب کا ہوا تھا، نہال ہاشمی صاحب کا ہوا تھا، تو انہوں نے کورٹ سے معذرت کی تھی، لیکن عدالت نے ان کی معذرت قبول نہیں کی تھی اور ان کو سزا دی تھی. وہ میں نہیں جانتا کہ کیا ان میں مماثلت ہے اور کیا ان میں اس سے مختلف ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان میں تکرار بہت زیادہ تھی جوڈیشری کے خلاف، روزانہ ہی تکرار کی وجہ سے شاید ہوا تھا، پر مجھے نہیں ہے، مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ اس میں اور اس میں مماثلت کتنی ہے اور کتنا فرق پڑنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. ہر کیس کے اپنے واقعات ہوتے ہیں، فیکٹ. اچھا لیکن یہ اعتراض صاحب تکرار اس کے اندر بھی ہے، صرف ایک بات نہیں ہے کہ آپ نے کر دی نکل گئے، آپ نے پھر دوبارہ آئے، پھر دوبارہ آپ نے کی اسی طرح باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ. اس میں 3-4 کلپس ہیں باقاعدہ، جس میں وہ یہ نہیں ہے کہ ایسے اچانک نکل گیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے اور آپ نے بیل نہیں لی اور آپ تیاری کر لیں اب، اور خاتون کا نام لیا جج کا. ہاں ٹھیک ہے، وہ زیادتی کی ہے بالکل. اور عدالت فل بینچ بیٹھی ہے تو عدالت معتبر ججز ہے تینوں، اور وہ ضرور آپ فکر مند نہ ہو، وہ جو بہتر فیصلہ ہوگا وہی کریں گے. اور اگر عمران خان صاحب معذرت نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں جی میں مقدمہ لڑوں گا، پھر کیا ہو سکتا سر؟ پھر مقدمہ لڑیں گے تو لڑنا پڑے گا انہیں. پھر بھی وہ جو فیصلہ ہے وہ عدالت میں ہے، عدالت میں کیس چلے گا، کیا شہادتیں آئیں گی، کیا عذر آئیں گے، کیا دلائل آئیں گے، یہ تو اس وقت ہی پتہ لگ سکتا ہے نا. آپ میڈیا والے تو چاہتے ہیں سب کچھ جو اگلے 200 سال میں ہونے والا ہے وہ ایک دم آج ہی پتہ لگ جائے جنتری کی طرح. اور پاکستان میں ماضی کے علاوہ آپ کچھ پیشین کوئی کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. اچھا بچے سے یہ فرمائے جو کچھ ہی ہو رہا ہے اس وقت، پولرائزیشن ہے، عمران خان صاحب کا ووٹ بینک اس میں اضافہ ہو رہا ہے، پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ریڈ لائنز کراس کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ایک پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے ریاست پہ ان کی طرف سے، تو الٹیمیٹلی سر یہ کس طرف جا رہی ہیں ساری صورتحال؟ تصادم کی طرف ہی بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں، بڑے انارکی کی طرف جا رہی ہیں. پاکستان پہلے ہی بڑا انگورنبل ہوا ہے، اور گورننس تو کسی جگہ بھی نظر نہیں آتی. جو چاہے چھین کے لے جاتا ہے، جو چاہے اٹھا کے لے جاتا ہے. کیمروں کے سامنے کرائم ہو رہے ہیں اور بہت کچھ لاقانونیت ہے. اور اوپر سے وفاق کی حکومت بھی بڑی جابرانہ انداز میں آ رہی ہے. صوبے اس کی طرح مطلب اس کے بارے میں بڑی جارحانہ انداز رکھتے ہیں. پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ ہمارے وقت میں ہوا تھا، بڑی مشکل سے ٹھنڈا کرنا پڑتا تھا. میں جب وزیر داخلہ تھا میرا کام ہی تھا پانی کا ٹرک ساتھ لے کے اور مطلب ہے فوارہ پھینکنا لوگوں پہ. مطلب اس کا میں یہ استعارن بات کر رہا ہوں. اور کیونکہ میاں نواز شریف سے وزیر اعلیٰ پنجاب بی بی شہید کی، وزیر اعظم وفاق پاکستان کی، اور نواز شریف صاحب نہ ان کو ریسیو کرنے جاتے تھے اور ایئرپورٹ پہ اتنی بھی کٹسی نہیں دکھاتے تھے، اور پھر ہر جگہ مخالفت بہت سخت تیز کرتے تھے. ان کے پیچھے آرمی چیف وہ تھے اسلم بیگ صاحب، ان کے پیچھے وہ پریزیڈنٹ اسحاق خان صاحب تھے، ان
کے پیچھے حمید گل صاحب تھے. اچھا چوہدری صاحب یہ فرمائیے اگر عمران خان صاحب کو گورنمنٹ گرفتار کر لیتی ہے، کیونکہ ایک آپشن یہ بھی ہے، رات انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے، اور اب ان کو امید یہ ہے کہ جو ہی ان کا راہداری ریمانڈ ختم ہوگا، ضمانت ختم ہوگی تو یہ فوری طور پہ انہیں جیل سے عدالت سے ہی گرفتار کر لیں گے. یہ کر تو سکتے ہیں، اس طرح بالکل کر سکتے ہیں، پر دیکھیں چوہدری صاحب، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. نیوٹن نے ایسا قانون دریافت کیا ہے جس کا آج تک رد نہیں ملا کسی جی. ہر کا رد عمل سوچ لینا چاہیے. اور رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ کے پاس تو ایک ہے نا بنی گلا جس کا گھیراؤ کرنا ہے. تو پی ٹی آئی کے ورکر اگر بفر گئے تو ان کے پاس تو سینکڑوں بنی گلا ہوں گے، سینکڑوں مقامات ہوں گے. تو اس کا مطلب گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا گرفتار کرنے کے بعد مشکل ہو جائے گا. پارٹی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تصادم ہوگا، جھگڑا ہوگا میرے خیال میں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے؟ میرا خیال تو وہی ہے. میں سمجھتا ہوں آصف زرداری صاحب نے سب سے صاحب رائے دی ہے کہ گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اور درست رائے ہے ان کی. اور یہی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں نا رد عمل بھی ہوتا ہے نا. یہ کر لینا کہ جی میں نے پکڑ لیا ہے جواب ادھر، یہ تو چھوٹا سا جزیرہ ہے 27 مربع میل کا اسلام آباد، اس کے ارد گرد تو سارا پاکستان ہے. تو اس کے باہر تو ان کی اختیار ہی نہیں ہے. وہاں اگر جراؤ ہونے شروع ہو گئے گانا خاص. ٹھیک. اچھا اب کیونکہ چوہدری صاحب آپ بڑے سینئر ہیں، اور یہ وفاق اور صوبے کی ٹکر جو ہے نا، یہ بڑی مشکل سے بڑی بہت مصیبت میں ڈال دے سکتی ہے. ٹھیک. اچھا چوہدری صاحب آپ کا مشورہ کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ ایک تو وہ عدالت جا کے کیا کریں، سیکنڈلی یہ کہ ساری پولرائزیشن سے وہ پل آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ان کو، اور گورنمنٹ جو اس کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ میرا کوئی مشورہ کسی کے لیے نہیں ہے، سوائے ہوش کریں، ہوش کے ناخن لیں، اور کوئی مشورہ نہیں ہے. میں کوئی ان کا مشیر لگاؤں مشاورت کرے گی اگر میری پارٹی تو میں اس کے ساتھ کروں گا. ٹھیک. اتنا تو نہیں ہے. ٹھیک چوہدری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اعتزاز احسن صاحب کی 2 باتیں میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں، اور مجھے حیرت بھی ہوئی عمر کے حصے میں ان اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے آپ کے وکیل رہے ہیں کہ نہیں، میرا کوئی وکیل غیر ذمہ دار بیان نہیں دے سکتا. جو میرا وکیل ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے حاجی بن جائے گا. کوئی بھی ہو، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے ذاتی ان سے بڑے اچھے تعلق ہیں، یہ نہیں. لیکن ایک جو پیغام دیتے ہیں نا کہ جی اگر انہوں نے فرمایا کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ورکر اگر بفر گئے تو وہ 500 جگہ کے اوپر گھیراؤ ہو سکتا ہے. کو خوف خدا کریں. اگر ورکرز نے سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کا، ایم این ایز کا گھروں کا گھیراؤ شروع کر دیا تو بفر تو ساری جماعتوں کے ورکر سکتے ہیں. پی ٹی آئی ورکرز کیا کوئی 3 ہاتھ لگے ہوئے ہیں، کوئی 6 ٹانگیں ہیں، باقی نہیں بفر سکتے. کہ آپ کے لیڈر نے تو کیا اگر آپ نے منہ بھی کیا تو ہمارے ورکرز آپ کو نہیں چھوڑیں گے؟ اگر سیٹلمنٹ آپ نے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ آپ نے اس انداز سے اگر کرنی ہے، اور میں کنڈیم کرتا ہوں کہ فیصل آباد میں فاروق حبیب صاحب کا ٹویٹ میں نے دیکھا ہے، مجھے تمام تفصیل نہیں پتا، اگر وہ سچ ہے ٹویٹ کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کا ہم گھیراؤ کر رہے ہیں، وہ کو پوچھے خوف خدا کر یار، کوئی عقل کو ہاتھ مارو. اس طریقے کے ساتھ اگر تم چلو گے تو تمہارا گھر محفوظ رہے گا. تم اسلام آباد بیٹھے گو، تمہارے گھر کے باہر 4000 نون لیگ کا بندہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ آپ کیا محسوس کرو گے؟ میں ایک منٹ یا نہ مانے، میں ایک سوال کر رہا ہوں. انتہائی کمزور ان کا گھر اسلام آباد میں بھی ہے، سلکھیتر میں بھی ہے، میرا گھر اسلام آباد میں ہے، فاروق حبیب کو فیصل آباد میں ہے. وہ یہاں بیٹھا ہو، 4000 بندہ گھر کے باہر پہنچ جائے، باہر اندر بیوی بچے بیٹھے ہوں، کیا فیل کرے گا؟ تو سر آپ کے کہنے پہ پولیس اس معاشرے کو آپ اس معاشرے کو اب تقویت دے رہے ہیں. کوئی خوف خدا کرے، سیاست کو ذاتی دشمنی اور ذاتی جنگ نہ بنائے.